السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کو عشاء کی نماز کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ عشاء کی نماز میں رکعتیں کتنی ہیں، نیت کیسے کی جاتی ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو عشاء کی نماز کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سن لیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 راتیں بلا ناغہ اس طرح سے عشاء کی نماز ادا کرے کہ اس کی پہلی رکعت فوت نہ ہونے پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کو حرام فرما دیتا ہے۔ عشاء کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عشاء اور فجر کی نماز یہ منافقین پر سب سے زیادہ گراں گزرتی تھی۔ یعنی منافقین کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے عشاء اور فجر کی نمازوں میں اکثر حاضری نہیں دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور ان کے اوقات پر نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عشاء کی جو نماز ہے اس کا وقت مغرب کے نماز کے ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ یعنی فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے، اور 1/3 رات تک اس کو تاخیر کرنا مستحب ہے، آدھی رات تک اس کو تاخیر کرنا مباح ہے، اس کے بعد تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر وقت سے پہلے پڑھ لی جائے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو وہ نماز ادا ہی ہوگی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا یہ شریعت کے نزدیک کراہت سے خالی نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے عشاء کی نماز کو آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ میں فجر کے پہلے اور تہجد کے وقت میں اٹھ جایا کرتا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی وتر کی نماز کو تہجد سے پہلے پڑھا کریں، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ عشاء کی نماز میں رکعتیں کتنی ہیں۔ تو کل ملا کر کے عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں۔ 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ، اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض، پھر 2 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز نفل، 3 رکعت نماز وتر واجب، پھر 2 رکعت نماز نفل۔ اس طریقے سے کل ملا کر کے 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سنت غیر موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسے چھوڑتے ہیں تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی عذر کی بنا پر اسے چھوڑتے ہیں تب تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو اور آپ سنت مؤکدہ کو چھوڑتے رہیں تو اس پر آپ کو گناہ ملے گا، اس پر آپ کی پکڑ کی جائے گی۔ تو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں یہ فرق ہے کہ بلا عذر بھی آپ سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بہتر، زیادہ مناسب اور ثواب کا کام یہ ہے کہ آپ سنت غیر مؤکدہ کو بھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ثواب زیادہ ملے تو سنت غیر مؤکدہ کو بھی ادا کیا کریں۔ تو سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ، پھر 4 رکعت نماز فرض، پھر 2 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز نفل، 3 رکعت نماز وتر واجب، پھر 2 رکعت نماز نفل۔ یہ کل ملا کر کے 17 رکعت نمازیں ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سنت پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے۔ بس نیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نیت میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ نیت صرف اور صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل میں یہ کہہ لیا کہ ہاں میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، 4 رکعت نماز سنت ادا کرنے جا رہا ہوں، یا 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہوں، یا جتنی بھی نمازیں ہیں، اگر آپ نے اپنے دل میں صرف اور صرف نیت کر لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، بہتر یہ ہے اور زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے بھی ان الفاظ کو دہرا لیں، لیکن اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو پھر تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو نماز پڑھنی کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ
وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور قبلہ رو کھڑے ہوں گے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قبلہ کی طرف ہم منہ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ نیت کریں گے، مثال کے طور پر پورے عشاء کی نماز کی نیت کرنی ہے تو صرف اور صرف جو چیز ہے، سنت ہے تو سنت کہہ لیں گے، فرض ہے تو فرض کہہ لیں گے، وطر ہے تو وطر کہہ لیں گے۔ اس طریقے سے کہیں نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز سنت یا 4 رکعت نماز فرض یا 2 رکعت نماز سنت، 3 رکعت نماز وطر واجب، اس طرح سے آپ کہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز ہے تو آپ کہیں پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، ناف کے نیچے لا کر کے مرد حضرات باندھ لیں گے اور عورتیں جو ہیں اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھیں گے اور سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، چاہے وہ سنت ہو، چاہے فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے وطر واجب ہو، سب سے پہلے ہر رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کوئی ایک سورت ملائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جا کر کے آپ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار کہیں اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور مکمل کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں صرف اور صرف آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ کسی ایک سورت کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے، یا آپ کو اگر قرآن مقدس سے کہیں بیچ سے یاد ہو تو آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اتنا لحاظ رہے کہ کم سے کم 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو۔ اب دوسری رکعت میں جب آپ نے صورتیں ملا لی تو آپ اب اس کے بعد رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے۔ 2 رکعت نماز ہونے کے بعد آپ کو قعدے کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اگر سنت یا نفل پڑھ رہے تھے، 2 رکعت والی سنت تھی یا 2 رکعت والی سنت تھی اور نفل تھی، تو آپ دوسرے رکعت میں جب بیٹھیں گے تو تحیات یعنی تشہد، درود ابراہیم، دعا معصورہ وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ لیکن اگر 4 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے، جیسے 4 رکعت عشاء ہی کی نماز میں آپ کو بتا رہا ہوں، عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کو 4 رکعت نماز پہلے والی سنت پڑھنی تھی یا 4 رکعت نماز فرض پڑھنا تھا یا 3 رکعت نماز وتر واجب پڑھنی تھی، تو اب دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تو اس کے بعد تشہد پڑھ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اگر وطر کی نماز ہے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کسی سورت کی تلاوت کریں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان تک اٹھائیں اور لا کر کے ناف کے نیچے باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو دعا قنوت پڑھنی ہے، دعا قنوت پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجدہ کر کے تیسری رکعت پہ بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو تشہد، درود ابراہیم، دعا معصورہ وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ تو 3 رکعت نماز وتر واجب کی بات ہے۔ اگر اس کے بعد آپ سنت یا فرض پڑھ رہے ہیں تو سنت میں تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانا ہے۔ جب 4 رکعت نماز مکمل ہو جائے تو پھر آپ کو قعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھنا ہے، اور قعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد آپ کو تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات جو ہے اس کو پوری پڑھنا ہے، پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعا معصورہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو نماز عشاء کا پورا طریقہ مکمل تفصیل سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں یا دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، واٹس ایپ کریں، اس پر فون نہیں لگتا ہے تو واٹس ایپ سے آپ پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی، نماز کے علاوہ بھی اگر آپ کے کچھ مسائل ہوں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے ملتے ہی ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔